اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بھائیوں دوستوں، آج میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے والا ہوں بخاری مسلم کے تعلق سے کہ کیا بخاری اور مسلم کی تمام روایات صحیح ہیں۔ اس حوالے سے صحیح بات کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بخاری مسلم میں جتنی بھی روایات ہیں وہ تمام کی تمام صحیح ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات مکمل طور پہ بے بنیاد اور غلط ہے اور غیر ثابت ہے، اور اس میں کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ بخاری مسلم کی کافی ساری روایات صحیح ہیں، یا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اس کی بہت سی روایات صحیح ہیں، لیکن باقی کتابوں کی طرح ہی بخاری مسلم کی روایات ہیں جس میں بعض روایات صحیح ہیں اور بعض روایات صحیح نہیں ہیں، اور اس کے علاوہ ہر طرح کی روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں، یعنی ضعیف روایات بھی ہیں اور صحیح روایات بھی بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہے اس بات کا خلاصہ۔ اب اس بات کی دلیل کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، ابن حجر جو ہے، جو کہ روات میں سے ہیں، محدثین حدیث کو پرکھنے والوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں ابو اسحاق اسفرائینی کا ریفرنس دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بخاری مسلم کی بعض روایات میں اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ان احادیث کے طرق اور راویوں سے متعلق ہے۔ اس کی دلیل النکت علی ابن الصلاح لابن حجر، ابن حجر کی جو کتاب ہے النکت علی ابن الصلاح، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ تو اس کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی بعض روایات کے اندر اختلاف ہے، نہ صرف یہ کہ اختلاف ہے بلکہ ان احادیث کے طرق اور راویوں کے اندر بھی اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی اس کے مختلف طرق ہیں، اس کے اندر بھی اختلاف ہے، اور اس کے بہت سارے دلائل اگر آپ بخاری مسلم پڑھیں گے، کوئی بھی آدمی، عام آدمی بھی اگر پڑھے، تھوڑا سا بھی علم رکھتا ہو یا سمجھ رکھتا ہو، تو وہ بات اچھے سے آسانی سے جان سکتا ہے۔ تو بخاری مسلم کے اندر بھائیوں اختلاف جو ان روایات کے اندر ہے وہ ان کے طرق کے اندر بھی ہے اور راویوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ابن صلاح کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی بعض روایت پر اہل علم نے جرح کی ہے، اور یہ بات مقدمہ ابن صلاح کے اندر موجود ہے، ابن صلاح کی اپنی کتاب ہے مقدمہ ابن صلاح، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ بخاری مسلم کی بعض روایت پر اہل علم نے جرح کی ہے، اور آپ ان کے راویوں کے متعلق دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات کہی، اس کی تائید کی ہے، ایسی بات کی کہ بخاری مسلم کی بعض روایات میں اختلاف ہے، اور یہ بات منہاج السنہ میں موجود ہے جو ابن تیمیہ کی کتاب ہے۔ تو اب یہ میں نے کچھ آپ کو حوالے دی ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے ریفرنسز ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ بخاری مسلم کی بہت سی روایات پر اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ روایات صحیح نہیں ہیں، اور بہت سی روایات صحیح ہیں۔ تو اس لیے روایات کو پرکھا جاتا ہے اس کی سند کی بنیاد پر، اور تحقیق کی جاتی ہے دلیل کی بنیاد پر، نہ کہ یہ کہ وہ کس کتاب میں اور کس میں نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے۔ تو فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ وہ روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ سمجھنے کے لیے اور سمجھ والوں کے لیے یہاں تک اتنی بات کافی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔